اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جز نمبر 5، والمحصنات، سورۃ النساء، آیت نمبر 24۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے کل جو ہم نے سورۃ النساء بگن کی تھی تو اس کے اندر احکامات آ رہے تھے کس چیز کے؟ میراث کے، کہ ترکے کو کس طریقے سے جو مرنے والی ہے اس کی پراپرٹی کے ڈویژن کے بارے میں، کہ کس کا کتنا حصہ ہوگا۔ تو انہیریٹنس کا بھی قانون چل رہا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی انہیریٹنس میں جو یعنی کہ جو ترکہ تقسیم ہوتا ہے تو اس کے لیے جو چیزیں اہم ہوتی ہیں، یہ یہاں پر ہم نے جب کچھ آیتیں دیکھی تو اس میں کیا جو اہم باتیں تھیں وہ کیا تھیں کہ ایک تو یہ کہ میراث میں یہ نہیں ہے کہ صرف مردوں کا حصہ ہوتا ہے، عورتوں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب حصے بیان کیے تو اس میں عورتوں کا بھی حصہ بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جو بھی ترکہ تقسیم ہوگا اس کے اندر مرنے والے کی ساری پراپرٹی شامل ہوگی۔ تیسری بات یہ کہ یہ جو ترکہ تقسیم ہوتا ہے یہ کب مطلب ایکشن میں آتی ہے، یہ چیز جب ہوتی ہے یہ آفٹر ڈیتھ آف دا انٹسٹیٹر، ہے نا، جو ٹیسٹیٹر ہے اس کے، یعنی کہ مرنے والے کے وصیت کرنے والے کے مر جانے کے بعد ہی وصیت تقسیم ہوتی ہے، زندگی میں وصیت تقسیم نہیں ہوتی۔ چوتھی بات یہ کہ جب وصیت کا کام وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی تم نے یہاں پر جو ہم نے میراث کے لیے حصے بیان کر دیے ہیں تو ان کو کب ادا کرنا ہے؟ دو چیزیں ہو جانے کے بعد، ایک تو وہ اگر مرنے والے نے کوئی وصیت لکھی ہو وہ، اور دوسری چیز یہ کہ اس کے اوپر اگر کوئی قرض ہو تو اس کے قرضے کو ادا کرنے کے بعد۔ تو لیکن اس میں جو مفسرین ہیں اسکالرس کا اس میں بہت زیادہ کنسنسس ہے کہ سب سے پہلے مرنے والے کا قرضہ ادا کیا جائے گا، بعد میں وصیت۔ حالانکہ قرآن میں ہر مرتبہ جب بھی لکھا گیا ہے تو وصیت کو پہلے لکھا گیا اس کے بعد قرض کو لکھا گیا ہے، لیکن سارے مطلب ان کا مفسرین کا اس پہ اجماع ہے کہ پہلے قرض ادا کیا جائے گا مرنے والے کا، اس کے بعد اگر اس نے 1/3 پراپرٹی کی اگر کوئی ول بنائی ہے، وصیت بنائی ہے، کیونکہ وصیت صرف 1/3 پراپرٹی کی بنائی جا سکتی ہے، باقی 2/3 حصے کی میراث جو ہوگی وہ شریعت کے مطابق تقسیم ہوگی، اس کے اندر انسان اپنی مرضی سے کوئی ڈویژن نہیں کر سکتا۔ 1/3 حصہ جو بچ جاتا ہے وہ اپنے مطابق کر سکتا ہے، 2/3 کو اس کو اکارڈنگ ٹو سورہ نساء جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شیئرز بتائے ہیں اس کے مطابق ہی تقسیم ہوگی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ ساری باتیں کلیئر کرنے کے بعد یہ بات کہی کہ کون سی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں اور کس سے تمہارے لیے نکاح جائز ہے۔ تو وہاں پر ایک کیٹیگری آ رہی تھی، بہت ساری مطلب ان کے بارے میں بتا دیا گیا تھا کہ کون سی عورتیں مردوں کے لیے حلال کی گئی۔ حلال کا مطلب ہے کہ وہ مطلب بتایا حرام کو گیا ہے کہ یہ ساری عورتیں جو ہیں آیت نمبر 23 میں بتا دیا گیا کہ کون سی عورتیں جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا جو کہ محرم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان محرمات سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان سے نکاح جائز ہے۔ اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ مائیں، بہنیں، مائیں تھی، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور دودھ شریک بہنیں، وہ بہنیں جو دودھ پلانے والی دائیوں کی بیٹیاں ہوں وہ بھی دودھ شریک اگر ہوں تو، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی کہ ساس، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں یعنی کہ تمہاری اگر سوتیلی بیٹیاں ہیں وہ بھی، اور تمہاری گودوں میں پرورش پانے والی بیٹیاں، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شوق ہو چکا ہے، یعنی کہ وہ بیٹیاں اگر وہ عورتیں بیٹیاں لے کر آتی ہیں، پہلے دوسرے نکاح میں آ رہی ہیں اور ان کے پاس پہلے سے ہی بیٹیاں ہیں تو وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے اگر تم نے ان کے ساتھ تعلق قائم کیا ہو۔ اگر تم نے تعلق قائم نہیں کیا
اور اس عورت سے اگر تمہارا طلاق ہو جائے گا تو پھر اس کی بیٹی تمہارے اوپر حلال ہے، یعنی کہ اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ دو لڑکیوں کو، دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع کر لینا، یعنی کہ دو بہنوں کے ساتھ ایک ساتھ نکاح کر لینا، یہ بھی فرما دیا گیا، یہ حرام ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں اپنی دو بیٹیوں کو دیا، لیکن وہ بیٹی کیسے ایک کے بعد ایک آئی، یعنی کہ ایک کا انتقال ہو گیا پھر دوسری سے نکاح آیا، تو ایک کے بعد ایک نکاح کیا جا سکتا ہے دو بہنوں سے، ایک وقت میں دو بہنوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مزید ایڈیشن کیا کہ ایک مرد ایک ساتھ پھوپھی اور بھانجی اور خالہ بھانجی اور پھوپھی اور بھتیجی، ان کو بھی جمع نہیں کیا جا سکتا، ان سے ایٹ اے ٹائم نکاح نہیں کیا جا سکتا، ایک کے بعد ایک کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں سے ہم بگن کرتے ہیں سورۃ النساء کا جز نمبر 5، والمحسنات، اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہو، محسنات، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنا ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئی ہوں، یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم ہے، یعنی کہ جو عورت آلریڈی کسی کے نکاح میں ہے، جو میرڈ ہے، تو اس سے دوبارہ سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ یہ کہ اس کا طلاق ہو جائے یا اس کے ہسبینڈ کی وفات ہو جائے یا کسی طریقے سے وہ نکاح سے باہر آ جائے، تب اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ ان کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال ہے۔ مال کے ذریعے سے حاصل کرنا، اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کے مہر ادا کر دینا اور ان کے جو بھی فرائض ہیں ان کو ادا کر دو، تو تمہارے لیے ان کے علاوہ تمام عورتیں حلال ہیں، بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، یعنی کہ تم نکاح کرنے کے لیے ان پر مال خرچ کرو، نہ کہ یہ آزاد شہوت رانی کرو، یعنی کہ کوئی افیئرز وغیرہ رکھو۔ پھر جو ازدواجی زندگی ہے، زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ، اس کے بدلے میں ان اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کر دو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متقین پہ یعنی نکاح پر یہ فرض کیا ہے کہ ان کے مہر ادا کیے جائیں، البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ علیم اور دانا ہے، یعنی کہ اگر وہ عورت معاف کر دیتی ہے مہر، یا تم اس کو مہر پہلے ادا کر دو، یا اگر کوئی اس پہ بات ہو جائے کہ ہم بعد میں ادا کر دیں گے، تو جو بھی تم آپس میں طے کر لو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور جو شخص تم میں سے اتنی مقدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں یعنی محسنات سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی سے خاندانی کا مطلب ہے آزاد عورتیں، ٹھیک ہے، جو آزاد عورتیں ہیں اگر وہ باندیاں نہیں ہیں تو اگر آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے، یعنی مہر دینے کی ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو وہ لونڈیوں سے یعنی کہ باندیوں سے نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ باندیوں کو جو رقم دینی پڑے گی وہ کم میں ہی ہو جائے گا نا کام، تو اسی لیے وہ باندیوں سے نکاح کرنا بھی جائز ہے۔ لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہو اور مومنہ ہو، دیکھیں شرط لگا دی گئی نکاح کے لیے، ایمان شرط ہے، اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، کیونکہ یہ جو اب جو اسپیشل میرج ایکٹس وغیرہ نکل گئے ہیں کہ تم اپنے دین پہ ہم اپنے دین پہ، بس وہ جو اسپیشل میرج کے انڈر نکاح ہو جاتا ہے اور پھر وہ کورٹ میں جا کر پھر سائن وغیرہ ہوتے ہیں اور وہ لوگ وہاں پر کووننٹ سائن کرتے ہیں کہ آپ اپنے دین پہ رہیے، اب ہم اپنے دین پہ رہیں گے اور نکاح کے لیے ہم لوگ ریڈی ہیں۔ تو نکاح ہوگا ہی نہیں جب تک کہ دونوں ایمان پر نہ ہو، ایمان شرط ہے دونوں کے نکاح کے لیے، ادروائز وہ ایسے دو الگ مذہب سے تو وہ زنا ہوگا۔ اہل کتاب سے نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن آج کے دور میں اہل کتاب سے بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان کے بھی دین میں بہت ساری کیا ہو گئی، ملاوٹیں ہو گئی، نعوذ باللہ، وہ انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تمہارے ایمان کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کر دو، تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی نہ کریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کرے، یعنی دوستیاں کرنا، یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع فرما دیا ہے۔ اگر کسی سے مطلب اگر کوئی من تاب لکم، جو تمہیں پسند ہو ان عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو، لیکن فیر وغیرہ وہ سب اور دوستیاں رکھنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا۔ پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بد چلنی کے مرتکب ہوں
تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتیں محسنات کے لیے مقرر ہے. یعنی اگر لونڈی یعنی کہ جو باندیاں ہیں ان سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو ان کے لیے آدھی سزا ہوگی جو ایک آزاد عورتوں کے مقابلے میں. یعنی اگر عورت کوئی زنا کر بیٹھتی ہے جو کہ آزاد تھی تو اس کے لیے 100 کوڑے تجویز کیے گئے ہیں سورہ نور میں، اور اگر وہ لونڈی ہے تو اس کے لیے 50 کوڑے. یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بندے تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور یہاں پر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں اور وہ ڈیلے ہو رہے ہیں اور صبر کرنا پڑ رہا ہے تو وہ روزوں کے ذریعے سے بھی اپنے تقوی کو مطلب اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں. اللہ چاہتا ہے کہ یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو لوگ مطلب نکاح نہیں ہیں، مطلب کہ جو کنوارے ہیں وہ لوگ زیادہ سے کثرت سے روزے رکھا کریں تاکہ ان کے ایمان جو ہے محفوظ رہے. اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلحاء کرتے تھے. وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی. ہاں، اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ. اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر کہا آیت نمبر 28 میں وَخُلِقَ الْإِنسَانَ ضَعِيفًا. انسان ضعیف کیسے ہے؟ انسان اپنے نفس کے معاملے میں بہت کمزور ہے، یعنی بار بار اپنے نفس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، بار بار اس کو نفس پھسلا دیتا ہے، شیطان پھسلا دیتا ہے تو وہ ان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے ہر رول کا ایک کوئی نہ کوئی استثناء بھی رکھا ہے، یعنی کہ ہر رول کے اندر ایکسیپشنز بھی رکھے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم اگر کوئی سخت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین کو کیا کیا ہے؟ آسان کیا ہے. دین میں کوئی سختی اور جبر نہیں رکھا تاکہ ہر کوئی اسے آسانی فالو کر سکے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ انسان کی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس دین کو کیا کر دیا ہے؟ تمہارے اوپر ہلکا کر دیا ہے، آسان کر دیا ہے. دیکھیے اگر روزے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرضیت کی تو پھر اس میں استثناء رکھا کہ اگر کوئی مریض ہے یا سفر میں ہے تو وہ روزے نہ رکھے، کوئی پکڑ نہیں ہے، وہ بعد میں روزے پورے کر لے. اگر وضو کے لیے پانی نہیں ملتا ہے تو پھر وہ تیمم کر لے. ٹھیک ہے، اگر خوف کا ماحول ہے تو وہ صلاۃ الخوف پڑھ لے، اگر وہ سفر کر کے کہیں گیا ہوا ہے تو صلاۃ القصر پڑھ لے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کے لیے کیا کر دیا ہے؟ آسانی کر دی ہے تاکہ کوئی پھر ایکسکیوزز نہ رہے ہمارے پاس کہ یہ تو ہم سے نہیں ہو پاتا تھا، ہم پر تو طاقت نہیں تھی، ہماری تو استطاعت نہیں تھی، ہم کیسے اس چیز کو فالو کر سکتے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ انسان جب کہ کمزور ہے تو ہم نے اسی کے مطابق اس دین کو آسان اور ہلکا کر دیا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو. یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے. جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے، یعنی جنت میں داخل کریں گے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. باطل طریقے سے یعنی کہ جو شریعت کے خلاف ہیں، یعنی رشوت کھا لینا ہے نا، تو رشوت کھانا، کسی کا مال غصب کرنے کے لیے کسی اور کو، حاکم کو مال دے دینا، کسی بھی طریقے سے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی کو مول لے سکتا ہے، باطل طریقے سے مال کا کھانا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع فرما دیا. کسی کی پراپرٹی ہڑپ کر لینا، کسی کے جعلی کاغذات پر سائن کر کے اس چیز کو، مال کو اپنا بنا لینا. ٹھیک ہے، قرض لے لیا ہے تو پھر اس کو نہ لوٹانا اور وعدہ کر لینا کہ ہم لوٹا دیں گے اور پھر اس کو نہ لوٹانا، جس نے قرض دیا اس کو پریشان کرنا، یہ سارا کیا ہے؟ باطل طریقے سے مال کو کھانا ہے. اس میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں کہ مطلب کسی مال کو بیچتے وقت اس کی
خرابی اور نقص کو نہ بیان کرنا اور اسے جھوٹ بول کر جو سستا سودا اس کو مہنگے میں بیچ دینا، یہ ساری چیزیں باطل طریقے سے مال کھانے میں ہیں۔ اور فرمایا کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اپنے آپ کو قتل کرنے کا یہ مطلب ہے کہ دوسرے کا بھی قتل، اور دوسرا سوئسائڈ وغیرہ ہے، یعنی خودکشی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام فرما دیا ہے۔ اب وہ چاہے سلو پوائزنس کے ذریعے ہو یا ایک یکدم ہو جائے، جیسے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو سولی پر لٹکا دے یا کوئی اور طریقے سے کیا کر لے، سوسائڈ کر لے، قتل کر لے، کوئی ٹیبلٹس کھا لے، یا پھر چھری کا استعمال کر کے یا کوئی اپنے نسیں کاٹ لے، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہے۔ ساتھ ساتھ وہ چیزیں جو ہماری صحت کے لیے مضر ہے، جیسے کہ شراب نوشی، منشیات وغیرہ ہے، جس سے انسان کی باڈی پر اثر پڑتا ہے اور وہ ایسے سلو باڈی کو گھولتا ہے، تو وہ بھی اسلام میں منع ہے۔ یہاں پر اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر ظلم زیادتی کرنے والوں کے لیے آگ کو تیار کر رکھا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے رہو گے، اب کبیرہ جو گناہ ہیں ان سے اگر بندہ اجتناب کرتا رہے، اب کہیں کسی مفسرین نے کہا ہے کہ ہر گناہ کو کبیرہ ہی سمجھنا چاہیے۔ کبیرہ کا مطلب کیا ہے؟ جو بڑے گناہ ویسے کیٹیگرائز کر دیے گئے ہیں کہ کون سے گناہ کبیرہ گناہ ہے، جیسے کہ کوئی 7 گناہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے تھے کہ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کے عمل میں کسی کو کیا کر دینا، اس کے برابر لا کر کھڑا کر دینا۔ دوسرا گناہ یہ ہے کہ کسی کی جان کو ناحق قتل کر دینا، یعنی کہ بلا وجہ کسی کی جان کو لے لینا، یہ بھی کبیرہ گناہ میں شامل ہے۔ زنا کبیرہ گناہ میں شامل ہے۔ جادو کرنا اور والدین کی نافرمانی، یہ ایسے کچھ لگ بھگ 7-8 گناہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایک مرتبہ میں کوٹ کیے ہیں، جو کبیرہ ہیں، کبائر ہیں۔ اب اس میں فرمایا گیا کہ ان تمام گناہوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب دیکھیں ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ اس طریقے سے بھی معاف کیے جاتے رہتے ہیں جب ہم نیکیاں کرتے ہیں، جیسے کہ اب ہم نے وضو کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ چیز، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھوٹے گناہ سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کئی کچھ ایسی چیزیں ہو گئی ہیں جو کہ اللہ سبحانہ، جیسے نماز ہے، اس میں کوئی کوتاہی ہو گئی، ہم نے اس میں کمی بیشی کر دی، تو وہ ساری چیزیں۔ لیکن اگر کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہے، کسی حقوق العباد کو اگر کسی کہیں پر کمی اور کوتاہی ہوئی ہے، تو وہ گناہ نہیں معاف کیے جائیں گے حتیٰ کہ وہ جو اس کی معافی اور تلافی کر لی جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے جو مطلب حقوق اللہ کے لیے معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد کے لیے نہیں معاف کرے گا۔ تو بندوں سے متعلق جو بھی گناہ ہیں ان کی یہاں پر ادائیگی کرنی ہوگی، ورنہ ان کی معافی نہیں ہے۔ اب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ریلیٹڈ ہے، کہ جیسے اپ نے روزہ اسکپ کر دیا اور نمازوں کو اسکپ کر دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی حد تک اگر بندہ توبہ کرے اور ندامت کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سچی توبہ کر لے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ تو کہا گیا کہ جب تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کرتے رہیں گے۔ اور جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، وہ صغیرہ گناہ جو ہوتے ہیں، یہ جو نیکیاں کرنے سے بھی کم ہوتے رہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں اور ان کو معاف کرتے رہتے ہیں۔ اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ جو کچھ مردوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے۔ ہاں، اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر حسد کا ایک پہلو جو انسان کے لیے ہو سکتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے روک دیا۔ کیا فرمایا کہ جو اللہ نے دوسروں کو عطا کیا ہے، مال ہے، اسٹیٹس ہے، علم ہے، کوئی ہنر ہے، کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر کسی دوسرے شخص کو عطا کی ہے، تو تم اب اس کی حسرت نہ کرو کہ اس کو کیوں مل گیا، مجھے کیوں نہیں ملا۔ اگر انسان کے دل میں یہ خدشات اٹھنے لگ جائیں گے تو پھر اس کے اندر حسد کا مادہ پیدا ہو جائے گا، اور حسد کیا کرتا ہے؟ نیک اعمال کو، نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم کسی کی کوئی جو مطلب نعمت کو دیکھو تو اللہ سے اس کے بڑے فضل کا سوال کرو۔
لوگ کیا کرنا شروع کرتے ہیں کہ کسی کا مال دیکھ کر پھر اسے حسد کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بندہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس سے وہ چیز ختم کر دی جائے، چاہے مجھے نہ ملے یا نہ ملے۔ اور رشک اسے کہا جاتا ہے، یعنی انوی اسے کہا جاتا ہے، رشک۔ رشک یعنی کہ اگر اس کے کسی دوسرے شخص کے پاس کوئی نعمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا کی ہے تو وہ اس کے پاس تو محفوظ رہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے مجھے بھی عطا کر دے، اس کو رشک کہا جاتا ہے۔ تو حسد اور رشک میں فرق ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دو چیزوں میں رشک الاؤ کیا ہے۔ کون سی دو چیزیں ہیں وہ؟ مال، کسی شخص کو اگر کثرت سے مال دیا گیا ہے اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں دن اور رات اس مال کو خرچ کر رہا ہے تو اس بندے سے رشک کیا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر مجھے بھی وہ مال دیتا تو میں بھی کیا کرتا، اس کی راہ میں ایسے ہی خرچ کرتا۔ اور ایک وہ شخص جس کو علم دیا گیا ہے اور وہ دن اور رات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں اس علم کو مطلب پہنچا رہا ہے تو اس سے رشک کیا جا سکتا ہے۔ صرف دو ہی چیزوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رشک جائز رکھا ہے، اور وہ بھی یہ نہیں کہ ہم چاہیں کہ اس کا مال ختم کر دیا جائے تو وہ حسد میں شامل ہو جائے گا، کہ اس کا مال ختم کر دیا جائے، اس کا علم اس سے چھین لیا جائے اور مجھے عطا کر دیا جائے، تو یہ حسد ہے۔ اللہ نے کہا کہ جب تم نے دنیا کے متعلق کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ دنیا کے متعلق اگر کسی چیز کو دیکھنا ہے تو تم اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو تاکہ تمہارے اندر شکر کا مادہ پیدا ہو۔ اگر تم اونچے لوگوں کو دیکھو گے تو پھر کیا ہوگے؟ اللہ کے ناشکرے ہو جاؤ گے کہ اللہ مجھے کیوں یہ چیزیں نہیں عطا کی گئی اور اس کو کیوں عطا کر دی گئی ہے۔ اور اگر تمہیں دین کے معاملے میں دیکھنا ہے تو اپنے سے بلند لوگوں کو دیکھو تاکہ ہمیں احساس ہو کہ ابھی تک ہم نے بہت کچھ کرنا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تو ابھی ہم نے کوئی حق ادا نہیں کیا ہے نا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرو جیسے کہ اسے ڈرنے کا حق ہے۔ تو کیا وہاں پر ہم وہ حق تو ادا نہیں کر سکتے لیکن اس کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ اور ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑیں۔ اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہوں تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ عہد و پیمان، اگر آپ نے کسی چیز کا وعدہ کیا ہوا ہے آلریڈی، آپ نے کسی بزنس میں پیسہ لگا دیا تھا یا آپ نے کسی سے قرض لے لیا تھا یا جو بھی چیز ہے جو آپ نے مرنے سے پہلے کر لیا تھا تو پہلے اس کو ادا کر دیا جائے، پھر اس کے ترکے میں سے اس چیز کو ادا کیا، مطلب پھر اس کے ترکے کا ڈویژن کیا جائے۔ مرد عورتوں پر قوام ہے۔ قوام کہا جاتا ہے کہ جس کے اوپر ذمہ داریاں ہوں۔ دیکھیے قوام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے پہلے کہا کہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ زیادہ حاصل ہے، وہ عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ایک درجہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو قوام بنایا، ان کو ہمارا ہیڈ بنا دیا، ہمارے اوپر ایک درجہ عطا کر دیا، تو اس لیے نہیں عطا کیا کہ ان کے پاس بہت سارے پریویلیجز ہیں اور بہت ساری ان کو نعمتیں ملنے والی ہیں یا بہت سارے ان کو نیکیاں ملنے والی ہیں، بلکہ اس لیے عطا کیا ان کو درجہ کیونکہ ان کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زیادہ ذمہ داریاں ڈالی ہیں۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی بھی عورت پر کوئی معاشی ذمہ داری نہیں ڈالی اپنے گھر کو چلانے کی، وہ خود سے کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مردوں کو اس چیز کے لیے ریلائبل رکھا ہے کہ بھائی وہ جو تمہارے اوپر ذمہ داری ہے، تمہارے والدین کی بھی ذمہ داری تم پر ہے، تمہاری بیوی کی، تمہاری اولاد کی، سب کے معاشیات اور مالی اخراجات کا حق تم پر ہے اور تمہیں ان کی کفالت کرنی ہے۔ عورتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی کوئی ذمہ داری نہیں دی، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی لیے میراث میں بھی عورتوں کا مال جو ہے، میراث میں جو حصہ رکھا ہے وہ آدھا رکھا ہے۔ کیوں حصہ آدھا رکھا ہے؟ ایک تو یہ کہ اس کو جو حصہ ملے گا اس کے والدین کی طرف سے، اس کے باپ کی اس میں ترکے میں بھی حصہ ملنے والا ہے، دوسرا یہ کہ اس کے شوہر کے ترکے میں بھی حصہ ملنے والا ہے، ساتھ میں یہ کہ اس شوہر سے اس کو مہر بھی ملتا ہے۔ تو عورتوں کے طرف تو صرف مال آ رہا ہے، اگر دیکھا جائے تو اگر اس عورت کو جس کو دونوں طرف سے حصہ مہر بھی مل رہا ہے اور جس کے اوپر کوئی ذمہ داری مالی معاشیاتی نہیں رکھی گئی ہے، تو پھر اگر اس کو ترکے میں کوئی حصہ نہ بھی دیا جاتا تو کوئی حرج نہیں تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی شریعت میں ایسا ہے کہ عورتوں کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حق مقرر کر دیا ہے۔ اب مردوں کو عورتوں پر قوام بنا کر ان کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ڈال دی ہیں۔ دیکھیے ایک میرج انسٹیٹیوشن ہوتا ہے نا، تو اس میں کیا ہے، ازدواجی زندگی کا
کو سموتھلی چلانے کے لیے، کسی بھی انسٹیٹیوشن کو سموتھلی چلانے کے لیے اس کے اندر ایک ہیڈ ہونا چاہیے. اگر ایک سے زیادہ اس کے ہیڈ ہوں گے، ایک سے زیادہ اس کے لیے وہ بنا دیے جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے قرآن میں بھی کہا نا کہ اگر ایک کنگڈم کے دو بادشاہ ہوں تو کیا ہو جائے؟ زمین میں فساد پھیل جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے بتا دیا کہ ہر انسٹیٹیوشن کا ایک ہی ہیڈ ہو سکتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کو اس انسٹیٹیوشن کا ہیڈ بنایا، یعنی شوہروں کو یا والدین میں اگر زندہ ہے تو باپ، اور اگر وہ نہیں ہے تو شوہر، ان کو قوام بنایا ہے، ان کو ہیڈ بنایا ہے، تاکہ وہ جو معاملات ہیں، زندگی کے معاملات ہیں، وہ آسانی سے پورے ہو سکے. کیونکہ عورتیں کیا ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں عورتوں کے اندر کمزوریاں رکھی ہیں. کیسی کمزوریاں؟ ایک تو ان کے اندر بھولنے کا مادہ زیادہ ہوتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ایموشنل زیادہ ہوتی ہیں، وہ سارے فیصلے دل سے کیا کرتی ہیں. مرد جو ہوتے ہیں وہ ذہن سے سوچ سمجھ کر کام کیا کرتے ہیں. عورتیں زیادہ تر کام کر لیتی ہیں، پھر سوچتی ہیں کہ ہم نے یہ غلط کر دیا، یہ صحیح. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مشورہ کرنے کے لیے کہا کہ جب تم کوئی کام کرو تو عورتوں سے بھی، اپنی بیویوں سے بھی مشورہ کیا کرو، لیکن فیصلہ کس کا ہوگا؟ بائی دا اینڈ مردوں کا ہوگا. اسی لیے گواہی کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کو رکھا مقدم، کیونکہ عورتیں کیا ہوتی ہے، کبھی کبھی کیا ہوں گی، اگر کوئی پرسنل گرج ہو جائے، یا پھر کوئی کبھی ایموشنل ہو جائے، یا بہت وقت گزر جائے تو پھر وہ بھول جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ریزن بتا دیا کہ اگر ایک عورت بھول جاتی ہے تو دوسری اس کو یاد دلا دے، کیونکہ عورتوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور بھی دوسری ذمہ داریاں رکھی. ایک تو تربیت کی، پھر ان کو ہر مہینے کے جو مینسز آتے ہیں، ان کے جو ہارمونل چینجز ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ان کی یادداشت پر بہت حد تک اثر پڑتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ذمہ داری، اصل میں یہ ذمہ داری ہے، یہ رسپانسبلٹی ہے، کوئی کریڈٹ اور کوئی پوسٹ نہیں ہے، بلکہ جتنی بڑی پوسٹ ہوتی ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. تو جو فیمنسٹ ہوتے ہیں اور وہ زیادہ کرتے ہیں کہ جو فنڈامنٹلسٹ ہوتے ہیں اس معاملے میں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کم کر دیے گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بیلنس، یہ دین بڑا اعتدال والا ہے. بہت جو بھی کچھ دیا گیا ہے وہ اعتدال کے ساتھ دیا گیا ہے. مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا ہے اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر بھی مردوں کو قوام بنایا ہے کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں. اب دیکھیں عورت اگر مال اپنا خرچ کر دے نا، کسی بھی وقت اگر گھر میں وہ کچھ پیسے بھی لگا دے، تو پھر وہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی رکھتی ہے کہ میں نے اتنا خرچ کر دیا تھا، اتنا خرچ کر دیا تھا، میرے اکاؤنٹ سے اتنے چلے گئے. لیکن مرد جو ہوتا ہے خرچ کرتا ہے تو پھر وہ گنتا نہیں ہے کہ میں نے اپنی بیوی پہ اتنا خرچ کر دیا اور والدین پہ اتنا خرچ کر دیا. لیکن عورتیں اپنے مالوں کو خرچ کرتے وقت اس کا حساب کتاب رکھتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ تمہارے اوپر قوام بنا دیا، کیونکہ یہاں پر جب ہم نے دیکھا تھا آیت البر میں کیا کہا کہ انسان مال سے محبت رکھتا ہے. اگر وہ مال سے محبت رکھتا ہے اور محبت رکھنے کے باوجود بھی اگر وہ ہمارے اوپر مال خرچ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ مال سے زیادہ مقدم ہمیں سمجھتے ہیں، مال کے اوپر ترجیح وہ ہمیں دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے ان کو کیا بنا دیا؟ قوام بنا دیا، کیونکہ وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، اور یہ فضیلت اللہ کی دی ہوئی ہے. اگر اللہ نے کسی پر فضیلت دے دی، اسی لیے اس سے پہلے آیت میں بیان کر دیا کہ جب تم سے زیادہ کسی کو نعمت دی جائے تو اس کی نعمتوں کی تمنا تم نہ کرو. وہ بات پہلے کلیئر کر دی گئی، اور یہاں پر کلیئر کیا گیا کہ تمہارے مرد تم پر خرچ کرتے ہیں اور اللہ نے اس پر فضیلت دی ہے، اور تم کسی اس چیز کی توقع نہ کرو جو دوسروں کو دی گئی ہے، ورنہ تم کیا ہو جاؤ گے؟ اللہ کے ناشکرے بن جاؤ گے. بس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں، اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے، یعنی ان کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے ان کے غیر موجودگی میں، اور ان کی عزت کی بھی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، اگر وہ نہ سمجھے تو انہیں خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو، اور اگر پھر بھی کوئی کام نہ بنے تو انہیں مارو. پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو خواہ مخواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو. یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے. اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے
رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کر لو، وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت خود بنا دے گا۔ اللہ سب کچھ جانتا اور باخبر ہے۔ اب یہاں پر دو چیزیں بیان کی گئی کہ اگر عورتیں سرکشی کریں اور اپنے شوہروں کی نافرمانیاں کریں تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو پہلے تو سمجھاؤ، یعنی کہ حکمتاً ان کو سمجھایا جائے، بات کے ذریعے سے سمجھایا جائے۔ اگر پھر نہ مانے تو پھر ان سے مطلب ان کے جو خواب گاہوں میں ان سے جدا ہو جائے۔ یہ بھی نہ ہو تو تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ ان کو ایک حد تک ان پر دست درازی کی جا سکتی ہے، ان کے اوپر ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی بہت سارے وہ رول بتا دیے تھے کہ گال پر نہیں مارا جائے گا، سروں پر نہیں مارا جائے گا، یعنی کہ وہ ساری چیزیں جس سے انسان کا وہ نفس مجرور ہو جائے تو وہ ایسی چیزوں سے، اور بہت زیادہ ظالمانہ طریقے سے نہیں مارا جائے گا، بس اس کی طرف ہاتھ اٹھا لینا ہلکے ہاتھ سے بھی کافی ہو جاتا ہے کسی انسان کے نفس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ پھر کہا گیا کہ اگر بہت زیادہ صورتحال بگڑ جائے تو پہلے تو آپس میں صلاح کرنے کی کوشش کرو، اگر نہ ہو تو پھر دونوں کی طرف سے ایک ایک رشتہ دار کو مقرر کر دیا جائے اور وہ میڈیٹر کی طرح دونوں میں صلح کرانے کی کوشش کریں۔ اگر وہ دونوں صلح کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ان کے اندر موافقت اور محبت اور دونوں کے معاملے کو ریکنسائل کر دیں گے۔ اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتے دار سے، اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہیں احسان کا معاملہ رکھو۔ یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے، اور ایسے لوگوں پر اللہ کو ناپسند ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں، یعنی بخیلی دکھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخرت پر۔ سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہو اسے بہت ہی بری رفاقت یعنی بہت ہی بری دوستی میسر ہوئی۔ آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے بارے میں تذکرہ کیا کہ ان کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو۔ اب حسن سلوک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 جگہ پر ایسی آیتیں ہیں قرآن میں جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد، اپنے نام کے بعد کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک نہ کرو، اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کا تذکرہ کیا، ماں باپ کے حسن سلوک کا، ان کی فرما برداری کا ذکر کیا ہے، یعنی ان کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے۔ پھر یہاں پر کچھ لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ جو رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی تمہارا رویہ ہو ان کے ساتھ بہتر ہو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے رشتہ دار ہو، چاہے کافر تک کیوں نہ ہو، یہود و نصارہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کے ساتھ رویہ کیسا تھا؟ بہت نرمی اور نرم مزاجی والا تھا۔ تو یہاں پر وہی کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اعمال بہت خوبصورت ہونا چاہیے دوسروں کے ساتھ، اور کہا یہاں تک کہ اجنبی ہمسائے بھی، یعنی کہ اگر تمہارے رشتہ دار ہیں جو تمہارے پڑوسی اور رشتہ دار ہے تو ان کا ڈبل حق تم پر ہو جاتا ہے، لیکن اگر تمہارے پڑوسی اجنبی ہیں تو ان کا بھی تم پر حق ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑوسیوں کے بارے میں اتنی تاکید کر رہے تھے تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں یہ خوف ہو گیا کہ کہیں یہ میراث میں بھی ہمارا ان کو وارث نہ بنا دے، یعنی کہ یہ بھی وصیت کے مال کے حقدار نہ بن جائے۔ اتنے حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بیان کر دیے۔ پھر دوسری چیز یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھے اعتدال کی بات کہی۔ یہاں پر یوں کہا گیا کہ ایک تو تم کنجوسی نہ کرو، یعنی بخیلی، اپنے مال کو خرچ کرنے میں چھپا چھپا کر رکھنا، سید کر رکھنا، تو وہ مال جو انسان چھپا چھپا کر رکھتا ہے وہی مال کیا بنے گا؟
قیامت کے دن وہ ایک اژدہے کی شکل میں آئے گا اور اس کے گلے سے لپٹ جائے گا اور اس کے سر پر ڈسے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں۔ اگر کوئی بندہ مال رکھ کر بھی اس کی زکوٰۃ نہ ادا کرے، اس کی پاکی نہ کرے، تو وہ اژدہے کی شکل میں اس کو کیا کرے گا، ڈسے گا۔ پھر یہاں پر دوسری چیز یہ کہی گئی کہ ایک تو مال کو بہت فراخی سے خرچ کرنے والے ہیں، جو حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اسراف کر دیتے ہیں، یعنی کہ فضول چیزوں میں جو چیزیں جس پر خرچ بھی نہیں کرنا ہے وہاں پر بھی مال کو لٹا رہے ہیں۔ ایک معاملے ایک گروہ ایسا ہے جو اتنی کنجوسی کرتا ہے مال خرچ کرنے پر کہ وہ اپنی جان کو بھی وہ مال نہیں لگاتے، اور ایک درمیانی گروہ ہوتا ہے کہ جو نہ بہت زیادہ اسراف کرتے ہیں، یعنی فضول چیزوں میں بھی خرچ نہیں کرتے، اور نہ ہی بخیلی کرتے ہیں کہ اپنی جان کو بھی نہیں لگاتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت میں ہر چیز کو اعتدال، ہر چیز کو بیلنس کے ساتھ پسند کیا ہے، تو مال کے خرچ کرنے میں بھی اللہ نے بیلنس بتا دیا، اور پھر فرمایا کہ مال کو خرچ کرتے وقت تم نے دکھاوا نہیں کرنا ہے، کیونکہ ایسے لوگ جو دکھاوے کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں تو ان کے مال کا ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی چٹان پر اس نے مطلب وہ کوئی سبزہ اگا دیا ہو، اور مطلب کوئی مٹی پڑی ہو، اور جب اس پہ بارش آتی ہے تو اس چٹان سے ساری کی ساری چکنے پتھر پہ سے جس طرح مٹی بہہ جاتی ہے، اسی طرح سے اجر بہہ جایا کرتے ہیں اگر کوئی کام دکھاوے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ریاکاری اور شو آف سے پاک رکھے، محفوظ رکھے۔ آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ دیکھیں جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خرچ کی، انفاق کی بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ آیت نمبر 39 میں انفقوا مما رزقناہم، ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا، یعنی کہ اللہ کو دکھانے کے لیے خرچ کریں نہ کہ بندوں کو دکھانے کے لیے، کیونکہ اللہ تو ہر کچھ دیکھنے والا ہے۔ اگر بندوں کے دکھانے کے لیے خرچ کر رہے ہو تو پھر بندے تو دیکھتے بھی ہیں، نہیں بھی دیکھتے، اپریشیٹ کرتے ہیں اور نہیں بھی کرتے، اور وہ تمہارا کوئی تمہیں اجر بھی نہیں دے سکتے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تم بتاؤ نہ بتاؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز سے، تمہاری نیتوں سے بھی کیا ہے، واقف ہے۔ اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اب ذرہ یہ جو ہے نا عربی زبان کا لفظ ہے، ذرہ کا ہم مطلب لے لیتے ہیں نا، پارٹیکل لے لیتے ہیں، اور جو یا رائی کے دانہ لے لیتے ہیں۔ اصل میں ذرہ جو ہے نا عربی زبان میں کہا جاتا ہے جو چیٹی ہوتی ہے، جو جو چیٹیاں انڈے دیتی ہیں، انڈے جب پھوٹتے ہیں اس کے اندر سے وہ جو بچہ ہوتا ہے وہ ایک سر نکالتا ہے، باریک سا اپنا جو سر ہوتا ہے وہ باہر نکالتا ہے، تو وہ جو اس کا ہیڈ ہوتا ہے سفید رنگ کا، وہ بہت ہی مائنیوٹ سا، بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کو اصل میں ذرہ کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ زبان عربی میں قرآن نازل کیا، اور یہ عرب لوگوں کے لیے نازل کیا، مطلب نازل تو سبھی کے لیے کیا گیا، لیکن جب یہ نازل ہو رہا تھا تو عرب میں نازل ہو رہا تھا، تو ان کو پتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس چیز کی بات کر رہے ہیں۔ تو وہ چیٹی کے انڈے کے اندر سے جو باریک سا سر نکل رہا ہوتا ہے، ابھی وہ پھوٹ کر پورا باہر بھی نہیں نکلا ہے، وہ سوچے چیٹی کا کیا سائز ہے، اور پھر اس کے انڈے کا کیا سائز ہوگا، اور اس کے اندر جو بچہ ہے اس کا کیا سائز ہوگا، اور اس کے اندر سے صرف اس کے سر کا جو سائز ہے اس کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا رب ذرہ برابر اس ذرے